ہمارے پاس الحمدللہ اسلام حقیقی محفوظ ہے، اور یہ برکت ہے آل رسول کی کہ جن کے ذریعے سے ہمارے پاس اسلام حقیقی محفوظ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام حقیقی کی تصویر پیش کریں تاکہ وہ بچے ہمارے جو مجلس سننے آئے ہیں، اور یہ ینگ لڑکے جو میرے سامنے زیادہ تر ینگ بیٹھے ہوئے ہیں، ینگسٹرز بیٹھے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ بڑی ہمت افزائی کی بات ہے کہ مذہب کا بوجھ آج دنیا میں صرف بڈھوں کے کندھوں پر ہے۔ نوجوان ضد میں تو مذہب کا نام لے لیتے ہیں کبھی، لیکن خلوص سے مذہب کا نام نہیں لیتے ہیں۔ لیکن یہ صرف مجلس حسین کا فیض ہے کہ جس کے اندر نوجوان کھنچ کے آ جاتے ہیں، ورنہ مذہب کی گاڑی ضعیفوں پر چل رہی ہے، بزرگوں پر چل رہی ہے۔ کیا نوجوان مسجدوں میں نہیں دکھائی دیتے؟ نوجوان خانقاہوں میں نہیں آتے؟ نوجوان چرچ میں اور مندروں میں نہیں دکھائی دیتے؟ لیکن نوجوان ہمیں مجلسوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک بوڑھا ہو سکتا ہے، کربلا آج بھی جوان ہے۔ میرے دوستو، یہ کربلا کا فیض ہے، اور اس سے فیض اٹھاتے ہوئے اور اس عظیم واقعے سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہوئے کیوں نہ ہم دنیا کے سامنے وہ اسلام پیش کریں جو ہم کو آل رسول نے دیا ہے۔ رسول نے بتایا تھا، خدا نے بھیجا تھا، اور وہی آل رسول کے ذریعے ہم تک آیا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ آج کی دنیا میں، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ مذہب پر اعتراضات ہیں، شکایتیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، شکوے ہیں، خفگیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میں تھوڑی چند لفظوں میں بچوں کے سامنے واضح کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا پیش کرنے جا رہا ہوں اور میرا سبجیکٹ کیا ہوگا اور پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے میرے دوستو کہ جس وقت کوئی چشمہ پھوٹتا ہے یا کوئی دریا اپنے سورسز سے نکلتا ہے، جو اس کے سورسز ہوتے ہیں، سوتے ہوتے ہیں، جہاں سے وہ پانی ابلنا شروع ہوتا ہے، اگر آپ ایک بہت صاف و شفاف ٹرانسپیرنٹ شیشے کا گلاس لے جائیے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے شیشے کا جس میں ذرا سا داغ دھبا نہ ہو، اور اس سورس کے اوپر پانی بھریے اس سے، تو بالکل منرل واٹر جیسا آتا ہے بوتلوں میں، اس سے زیادہ صاف، اس سے زیادہ عمدہ، اس سے زیادہ شفا بخش اور اس سے زیادہ زندگی سے بھرپور پانی آپ کو ملے گا وہاں۔ وہ بہترین پانی ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے، اور ہر اعتبار سے پانی جو ہے وہ بہترین پانی ہے، اس سے بہتر پانی ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ دریا بہنا شروع ہوتا ہے، اور جب بہنا شروع ہوتا ہے تو جنگلوں سے گزرتا ہے، میدانوں سے گزرتا ہے، شہروں کے کناروں سے گزرتا ہے، بستیوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے،
تو جب تک جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے علاقائی اثرات لیتا جاتا ہے. علاقائی اثرات جو ہیں وہ اپنے اندر شامل کرتا جاتا ہے. زمینوں کے رنگ میں فرق ہوتا ہے، اس رنگ کا کلر آ جاتا ہے پانی کے اندر. درختوں کے پتے گرتے ہیں اس کے اندر، وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر. شہروں کے اندر جو پانی ہوتے ہیں گندے وہ دریا میں ملا دیے جاتے ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں. فیکٹریز جو ہیں ان کا جو پانی استعمال شدہ نکلتا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ پینے کے لائق نہیں رہ جاتا. میں نے کہا تھا کہ دریا جس وقت اپنے سورسز سے نکلتا ہے، وہ سوتے جن سے دریا نکلتا ہے پہاڑیوں کے یا جہاں، تو وہ پانی نہایت صاف شفاف، نہایت عمدہ، نہایت حیات بخش، نہایت امن اور زندگی کے واسطے نہایت بہترین پانی ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ دریا بہتا رہتا ہے، جنگلوں سے، میدانوں سے، شہروں سے وہ دریا گزرتا ہے، اور جیسے جیسے گزرتا ہے ویسے ویسے وہاں کے اثرات اپنے اندر لیتا جاتا ہے. کہیں جنگلوں کے پتے اس میں شامل ہوتے ہیں، کہیں صحرا کی ریت اس میں شامل ہوتی ہے، کہیں شہروں کا پانی اس میں شامل ہوتا ہے، کہیں فیکٹریز سے جو بیکار پانی نکال کے پھینکا جاتا ہے وہ پانی اس میں شامل ہوتا ہے. اس طریقے سے کر کے پانی کے اندر پولوشن، آمیزش بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہ جاتا. اب آپ دور کیوں جائیے، اپنے ملک ہی کے اندر لے لیجئے. ہمارے ہندوستان کا بڑا مشہور دریا گنگا، جو ہندوستان کی جس کو کہتے ہیں شہرگ حیات کی گنگا، گنگا جہاں سے نکلا ہے پہاڑیوں سے یہ دریا، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیے تو اس کا پانی نہایت بہترین موتی ایسا سفید اعلیٰ درجے کا پانی ہے. لیکن جب یہ بہتا ہوا شہروں کے اندر سے گزرتا ہوا آتا ہے، اور بڑے مشہور شہر ہیں ہندوستان کے، کانپور، الہ آباد، بنارس، پٹنہ، جب یہ گنگا کانپور، الہ آباد، پٹنہ، بنارس سے گزرتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بغیر ابالے ہوئے، بغیر صاف کیے ہوئے، بغیر چھانے ہوئے اس کا پانی نہ پیجیے، یہ آپ کو نقصان کرے گا. کیوں نقصان کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر باہر کے اثرات شامل ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر پولوشن ہے، اس کے اندر بہت سے ایسے جراثیم شامل ہو گئے ہیں جو نقصان دہ ہیں. لہذا اس کو صاف کیجئے، اس کو ابالیے، اس کو ٹھیک کیجئے، اس کے بعد تو پیجئے. ایسے اگر دریا سے نکال کے گلاس میں بھر کے پی لیا تو یہ گندا بھی ہے، میلا بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے. عزیزان گرامی، یہی مسئلہ مذہب کا ہے. مذہب جہاں سے نکلا تھا، جو اوریجنل سورسز تھے، وہاں کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا تعریف ہو، زبان قاصر ہو اس کی تعریف کرنے سے. لیکن اس کے بعد پھر جب وہاں سے چلنے لگا یہ دریا تو اب لوگوں کے خیالات بھی شامل ہو گئے، نظریات بھی شامل ہو گئے، افکار بھی شامل ہو گئے، مختلف چیزیں بھی شامل ہو گئیں، یہاں تک کہ غلط بیانیاں بھی شامل ہو گئیں، جھوٹی روایتوں کے مردے بھی بہائے گئے اس کے اندر. خانہ ساز فیکٹریوں کی گندگی بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، ہر چیز شامل ہو گئی اسلام کے اندر. آج 1400 برس کے فاصلے کے اوپر جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آج وہ اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آج جب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں یہ خرابی 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 ہے. یہ دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے، یہ ناانصافی کرتا ہے، یہ عورت کو گھر کی چڑیا بنا کے رکھتا ہے پنجرے میں قید کر کے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ تعلیم کا مخالف ہے، یہ ترقی کا مخالف ہے، یہ فلاں کا مخالف ہے، یہ فلاں کا مخالف ہے. یہ اسلام مخالف نہیں ہے. یہ اوریجنل سورس سے چلا تھا تو کسی چیز کو مخالف نہیں تھا. یہ بات کے نظریات میں شامل ہو کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے. بات کے نظریات میں شامل ہو کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے. تو اب یہ
بغیر تحقیق کے آنچ پر پکائے ہوئے، بغیر حق و انصاف کی دوا ملائے ہوئے، بغیر در اہل بیت کا فیض حاصل کیے ہوئے یہ استعمال کے قابل نہیں ہے، اور استعمال کیجیے گا تو نقصان میں پائیے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائیں گے، اور کیا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ صاحب پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ کہنے کہ بھگتیے گا، آپ دیکھیے گا، پی لیجیے آپ، نہیں مانیے ہمارا کہنا، آپ کو 2 دن کے اندر معلوم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی یہی مسئلہ ہے آج کہ جو پی گئے ہی ہوئی ان کو معلوم ہو گیا کیا ہے۔ اب آج جو گھر گھر دہشت گردی کی وبا پھیلی ہے یہ بغیر ابالے ہوئے پیے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد تو اب میں جو چیز پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں اور اتنے بڑے مجمع میں یہ دماغ میں کسی کا خیال آ سکتا ہے کہ مولانا صاحب گنگا کی مثال تو آپ نے دے دی، لیکن کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ گنگا کے دھارے کو بدل دیں؟ کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے رخ کو بدل دیں؟ اور جب آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے دھارے کو بدلیں اور اس کے رخ کو بدلیں تو اس سب کہانی کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے آج وہ چیز سن لیجئے کیا کانپور میں یا الہ آباد میں یا بنارس میں یا پٹنے میں جب گنگا کا پانی لیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نقصان دہ ہے اور اس کو آپ بغیر تدارک کیے ہوئے، بغیر اس کو صاف کیے ہوئے، بغیر اس کو پکائے ہوئے، بغیر چھانے ہوئے اب اس کو استعمال کیجیے گا تو بیمار ہو جائیے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں پر بھی دنیا کے کسی حصے میں وہی پانی چاہیے ہو جو اوریجنل سورسز سے نکلا ہے تو آپ کو اویلیبل ہو جائے گا، مگر کیوں کر آپ دریا کو ایسے بہنے نہ دیں، آپ بڑے بڑے پائپ ڈالیں اور پائپ کے ذریعے سے وہ پانی لے کے چلیں، پائپ کے اندر 100 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا تو ویسے ہی پانی نکلے گا، 200 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا تو ویسے ہی پانی نکلے گا، 1000 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا تو ویسے ہی پانی نکلے گا، 2000 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا ویسے پانی نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹیوب کے اندر چل رہا ہے، وہ پائپ کے اندر چل رہا ہے، اس کے اندر پولوشن شامل نہیں ہے۔ آپ سمجھے آپ کہ ہمارے یہاں جو امام معصوم کا عقیدہ ہے، امام معصوم کا جو عقیدہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ نہ سمجھ اس کا مذاق اڑائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ پیور اسلام ملے۔ جب عصمت کے پائپ میں چلے گا تو جس منزل کو دیکھیے گا وہی ملے گا جس ابتدا میں محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ جو ہمارے پاس ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے عقیدہ عصمت ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا ہمارا، اپنی کتابوں میں بڑے مضحکہ خیز انداز میں لکھا کہ یہ وہ گمراہ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ نہیں، یہ گمراہی ہے، یہ بڑے ذمہ دار لوگوں کا قلم ہے، میں کیا بتاؤں آپ سے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے نہیں ہیں،
ہیں، ماننے والی بات نہیں ہے، ہیں۔ ایک ساتھ 10-12 لڑکے پڑھتے تھے مکتب میں، تو سب کے جو والد تھے وہ دستخط کرنے کے فن سے ناواقف تھے، سگنیچر کیسے ہوتے ہیں ضرورت نہیں کرتے تھے، اپنے انگوٹھے سے کام چلا لیتے تھے، لیفٹ تھم امپریشن کام آتا ہے۔ ایک لڑکا اس میں ایسا بھی تھا جس کے باپ بہت پڑھے لکھے قابل آدمی تھے، عالم آدمی تھے، وہ کہتا تھا ہمارے ابا عالم ہیں، لڑکے اس کو ستاتے تھے، کہنے لگے اتنا نالائق ہے اپنے باپ کو عالم کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، عالم اسلام میں یہی کھیل ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد